خالد کی جنگ لڑی وہ بھی سب کے سامنے ہے، لیکن معاملہ یہ جو بات ابھی میرے بڑے بھائی اور سینئر سعید قاضی صاحب کر رہے تھے، تو میں اس پہ ضرور کرنا چاہوں گا کہ پاکستان کی ہسٹری میں کون سے ایسے جلسے ہوئے ہیں جس پہ پیسے خرچ نہ ہوئے ہوں۔ جو موچی گیٹ کے جلسوں کی بات ہے یا 86 کے جلسے کی بات ہے، اس وقت سیکیورٹی کے اس طرح کے مسائل ہی نہیں تھے، وہاں اس وقت یہ پوزیشن نہیں ہوتی تھی کہ جی، بلکہ واک تھرو گیٹ اس وقت شاید پاکستان میں آئے بھی نہیں ہوئے تھے۔ اب تو جب دہشت گردی کے معاملات ہوئے اور یہ چیزیں ہوئی تو اس کے بعد پھر سیکیورٹی کے معاملات کو بھی دیکھنا پڑتا ہے اور اس میں کرنا پڑتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آج کے شو کو کامیاب بنانے کے لیے پیسے خرچ کیے گئے ہیں اور بے تحاشا پیسہ خرچ کیا گیا، لیکن اب اگر آپ ماضی میں پی ٹی آئی کے جلسے دیکھیں یا دوسرے تو تمام سیاسی جماعتیں، یہ بات آپ کی درست ہے، کوئی بھی جلسہ بغیر پیسے کے تو نہیں ہوتا، بغیر پیسے کے نہیں ہوتا۔ موبلائزیشن کے لیے، لوگوں کو لانے کے لیے، چیزوں کے لیے، ہاں وہ پارٹی آپ خود کرتی ہے یا اس کے لوگ کرتے ہیں یا اس کے ویل وشر کرتے ہیں، یہ ہمیشہ ہر دور میں ہوا اور ہوتا رہے گا۔ جو بات ہے نا وہ کہ جی لوگ خود از خود آ جائیں، تو وہ میرا خیال ہے کہ وہ جو 2014 کا جلسہ تھا اس کے بعد میرا نہیں خیال کہ خود از خود کسی بھی پارٹی کا ایسا جلسہ ہوگا جس میں سارا کراؤڈ خود ہی آ گیا ہو۔ البتہ مسلم لیگ نون آج اس شو کو کامیاب شو کے طور پہ کرنے میں کامیاب ہے، اور میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ کہ اب آگے سیاسی ماحول جو ہے، جو بالکل پاکستان میں ایک ٹھپ ہو کے سیاست ٹھپ ہو چکی تھی، اس میں ایک نیا رنگ ضرور آئے گا، اور پاکستانی سیاست میں اس کو آپ مثبت کہیں، منفی کہیں، اس سے اختلاف کریں، بہرحال تبدیلی ضرور اب آپ کو دیکھنے میں ملے گی۔ لیکن عمران صاحب اس وقت ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک کینڈیڈیٹ وزیر اعظم کا جو ہے وہ نواز شریف صاحب کو دکھایا جا رہا ہے۔ آپ کے خیال سے یہ ایسا ہی ہے کہ وہی کینڈیڈیٹ ہوں گے نواز شریف صاحب وزیر اعظم کے، چوتھی بار وزیر اعظم بنیں گے، یا ابھی بھی اس بات کا امکان ہے کہ ٹھیک ہے ان کی واپسی ہو گئی، ٹھیک ہے وہ لینڈ بھی کریں گے، ان کے لیے آسانی بھی ہو گئی، لیکن الٹیمیٹلی شہباز شریف صاحب، یہ ویسے مناظر بھی دکھا رہے ہیں اپنے ناظرین کو، شہباز شریف صاحب جب گلے ملے، استقبال کیا، ان کو ریسیو کیا میاں صاحب کو، اور یہ وہاں پر اسحاق ڈار صاحب بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ جو ہے اس وقت ہم دیکھ سکتے ہیں دونوں طرح کے مناظر، یہ جب لاہور ایئرپورٹ پر لینڈ کیے ہیں نواز شریف صاحب۔ تو اب عمران صاحب جو میں بات کر رہی تھی، تو اس بات کو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ دوبارہ سے کینڈیڈیٹ ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، اصل چیز یہ ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ تو حتی الوسع کوشش یہی کرے گی کہ میاں نواز شریف ہی وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ ہوں، لیکن جو فیصلہ ساز ہیں اگر ان کے لیے یہ معاملہ ہو کہ وہ میاں نواز شریف کو اس طرح سے دوبارہ پاور نہ دینا چاہیں، یا ان کا ایک معاملہ ہو کہ وہ 9 مئی کے واقعات کے بعد دوبارہ کسی ایسی شخصیت، کوئی بھی ایسی شخصیت ان کے لیے قابل قبول نہ ہو جو کل کو پھر ان کے لیے کوئی مسئلہ پیدا کر سکے، تو ایسی صورت میں اگر مسلم لیگ نون کو میاں شہباز شریف کو بھی نامینیٹ کرنا پڑا تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے کوئی ایسی یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ اگر آپ ماضی میں بھی دیکھیں تو جب میاں شہباز شریف حکومت میں رہے ہیں تو عملاً میاں نواز شریف کا اسی طرح سے کنٹرول رہا ہے، حتیٰ کہ وہ لندن میں بھی تھے تو وہ سارے مشورے بھائی سے پوچھ کے کرتے تھے، اور یہ ساری بات میں نہیں سمجھتا کہ اس میں میاں نواز شریف صاحب کے لیے کوئی ایسی بات ہو کہ وہ سمجھیں کہ بڑا نہیں ان کی ہار ہو گئی ہے سیاسی، اگر وہ نہیں ان کی جگہ ان کے بھائی بن گئے ہیں۔ شریف فیملی کو یہ سوٹ کرتا ہے کہ وزیر اعظم ان میں سے ہو، لہٰذا اس کے شریف فیملی کے باہر کینڈیڈیٹ ہونا ان کے لیے مسئلہ ہے۔ ود ان شریف فیملی میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اس طرح کا مسئلہ۔ ٹھیک ہے، لیکن فریہ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے جو شہباز شریف صاحب کی ایز پرائم منسٹر 16 مہینے کی کارکردگی تھی، اس کو دیکھتے ہوئے کیا یہ ایک اچھا آپشن ہوگا کہ وہ دوبارہ شہباز شریف صاحب کو کینڈیڈیٹ کے طور پر لے کر آئیں، اور میاں صاحب کیا پھر ایویں اتنی دور سے مشقت کر کے آ رہے ہیں کہ یہاں پر آ کر وہ وزیر اعظم جو ہیں وہ شہباز شریف صاحب کو بنوا دیں؟ تو آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کون بنے گا وزیر اعظم؟